السلام علیکم سامعین، زید وائس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں انتہائی سبق آموز تحریر ہے۔ جو میرے چینل پہ دوست نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آج کی میری کہانی کا عنوان ہے پاک دامن لڑکیوں کو فریب سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک جامع مسجد کے خطیب کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جو جامع مسجد میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ جامع مسجد سے واپس گھر آئی۔ گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کے چہرے کو دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسین و جمیل تھی۔ لڑکے کو پسند آئی۔ اس نے پتہ کیا لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی تھی۔ لڑکے نے اسی دن سے صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا۔ نماز تک تلاوت قرآن میں مشغول رہتا۔ 6 سال مہینے تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے والدہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ والد نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے مناسب رشتہ۔ اس نے کہا کہ لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ والد کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، امام صاحب سے ملتے ہیں۔ محلہ کے ساتھ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام نے لڑکے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں اسی لڑکے کے طرف اشارہ کیا۔ خطیب نے لڑکے کی دینداری کو دیکھا، رشتہ لڑکی سے مشورہ کرنے اور رضامندی ظاہر کرنے پر قبول کیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہوا۔ 6-7 ماہ بعد شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کی۔ 1-2 ماہ بعد لڑکے نے داڑھی کاٹ دی۔ گھر آنے پر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا یہ نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، اب مقصد حاصل ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت؟ لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ ہوئی اور جا کر والد صاحب سے کہا کہ اس بے دین کے ساتھ ایک دن نہیں رہنا چاہتی۔ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ پا نہ سکا۔ لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے بڑے رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے پیشگی ادا کیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے فی الفور وہ بھی ادا کیے اور کہا کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کی فکر نہ کرے۔ 1 ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکے کو بتایا آ جاؤ اپنے پیسے لے جا، تمہارا کام کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بڑا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ لڑکے نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ جادوگر نے کہا مجھے قتل کر دو ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ لڑکے نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پیسے دے دو۔ اس نے پیسے دے دیے۔ لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر پولیس نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھا اور گرفتار کر لیا۔ پیسے ضبط کر کے لڑکے سے پوچھا اور جادوگر تک پہنچ گئے۔ جادوگر نے پولیس کو کہا مار ڈالو، میں مرنے والا ہوں، مجھے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس نے دونوں کو قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی کو جادوگر نے پوری کہانی سنائی کہ ہم استمرار بالشیاطین کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطان سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس گھر کی حفاظت پر مامور فرشتے تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا تب بھی فرشتے مامور تھے، لیکن پہلے سے تعداد میں زیادہ۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیطان سے مدد لینے کی کوشش کی۔ اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں جبریل امین کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد سے اب تک مجھے وہ شیطانی گروہ مارنے پر تلا ہے۔ قاضی حیران ہوا۔ اس نے خطیب صاحب کو بلایا
جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا، کیا عمل کرتے ہو؟ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اس نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ کیونکہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو خطیب صاحب نے کہا، ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ میری اگلے آنے والی ویڈیو کے لیے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔